بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اکرام، حضرت سیدنا حارث اولاسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ دوران سفر ایک قافلہ نظر آیا۔ میں قریب گیا تو سب لوگ کسی بات پر گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے سلام کیا اور کہا، میں بھی آپ کے ہمراہ سفر کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہیں؟ کہا، جیسے تمہاری مرضی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ میں بھی اسی قافلے میں شامل ہو گیا۔ مسافر اپنی اپنی مطلوبہ منزل پر ٹھہرتے رہ گئے۔ آخر میں میرے ساتھ صرف ایک شخص بچا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اے جوان، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، ملک شام میں کوہ کلام میری منزل ہے، وہاں حضرت سیدنا ابراہیم بن سعد علوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا وہ رفیق چند دن میرے ساتھ رہا، پھر مجھ سے جدا ہو گیا۔ میں اکیلا ہی سفر کرتا ہوا اولاس پہنچا اور سمندر کی جانب چلا گیا۔ وہاں کا منظر ہی عجیب تھا۔ ایک شخص سمندر کی لہروں پر اتنے سکون سے نماز پڑھ رہا تھا گویا زمین پر ہے۔ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر مجھ پر ہیبت طاری ہونے لگی۔ جب اس شخص نے محسوس کیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو نماز کو مختصر کر کے میری طرف متوجہ ہوا۔ میں نے دیکھا تو فوراً انہیں پہچان لیا۔ وہ حضرت سیدنا ابراہیم بن سعد علوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، ابھی تم یہاں سے چلے جاؤ، 3 دن بعد آنا۔ میں حکم کے مطابق فوراً واپس چلا آیا اور حسب ارشاد حکم کے مطابق 3 دن بعد دوبارہ ساحل سمندر پہنچا تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر انہوں نے نماز مختصر کی اور فراغت کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر سمندر کے پانی کی بالکل قریب کھڑا کر دیا۔ پھر ان کے ہونٹوں نے جنبش یعنی حرکت کی اور وہ آہستہ آہستہ کچھ پڑھنے لگے۔ میں نے دل میں کہا، اگر آج اس سمندر کے پانی پر چلے تو مجھے بھی ان کے ساتھ سمندر کے پانی پر چلنے کا موقع مل جائے گا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سمندر کے پانی میں 2 اژدہا ظاہر ہوئے۔ وہ سر اٹھائے، منہ کھولے ہماری طرف بڑھنے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، کاش یہاں کوئی شکاری ہوتا جو انہیں پکڑ لیتا۔ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا، فوراً وہ دونوں اژدہا پانی میں غائب ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن سعد علوی رحمۃ اللہ علیہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یہاں سے چلے جاؤ، ابھی تم اپنی طلب کو نہیں پہنچ سکتے۔ جاؤ، ابھی پہاڑوں میں گوشہ نشینی اختیار کرو، دنیاوی زندگی کو بہت کم سمجھو اور جو کچھ مل جائے اسی پر صبر کرو یہاں تک کہ تمہیں پیغام اجل آ جائے۔ اتنا کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے وہیں چھوڑ کر ایک سمت تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، یہ تھے ہمارے اسلاف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس قدر دنیا کو چھوڑ دیا کہ سمندر کے اوپر لہروں پر نماز پڑھتے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے جنبش تک نہ ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی بندگی کرنے والا بنائے اور اپنا خوف عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بنائے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیال رکھنے والا بنائے، ان کا درد رکھنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔